وہ عورت نظر نہیں آئی، آج کہاں ہے؟ وہ عورت بیمار ہو چکی ہے اور کئی دن سے بستر پر ہے۔ کیا آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ عرب کی زمین پر جب ظلمت چھائی ہوئی تھی، جب جہالت ہر طرف عام تھی، جب لوگ پتھر کے بتوں کے آگے جھکتے تھے اور سچ کو پہچاننا مشکل ہو چکا تھا، اس دور میں نہ انصاف باقی رہا تھا، نہ رحمت کا کوئی نشان نظر آتا۔ ظلم کو طاقت سمجھا جاتا تھا اور کمزوروں کے حق کی آواز کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ ایسی گہری تاریکی میں ڈوبی دنیا میں دوسرا قبیلہ ہم سے بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمیں ان کو رستے سے ہٹانا ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، تو پھر ہم یہی کریں گے۔ پیدا ہوئی جس نے صرف عرب کی نہیں، پوری انسانیت کی قسمت بدل ڈالی۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی کا راستہ دکھا دیا۔ ظلم کے قانون ختم ہونے لگے اور انصاف نے سانس لینا شروع کی۔ وہ دن صرف پیدائش کا دن نہیں کائنات کے لیے، وہ رحمت کا آغاز تھا، جہاں سے محبت، رحمت اور ہدایت زمین پر پھیلنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین کہلاتے تھے۔ سچ بولنا آپ کی فطرت تھی اور امانت کی حفاظت آپ کا شعار تھا۔ عرب کے لوگ اپنے قیمتی مال اور راز بلا جھجک آپ کے پاس رکھ دیتے، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کی سچائی اور ایمانداری پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور نہ کبھی ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ جب مکے کا معاشرہ فحاشی، ناانصافی اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے میں اخلاق اور سچائی کا روشن چراغ تھے۔ لوگ غلطی پر ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر صورت میں صاف اور بلند رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے، شور اور گناہ سے دور رہنا چاہتے تھے۔ غار حرا میں جا کر غور و فکر اور عبادت میں وقت گزرتے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ 40 سال کی عمر سے غار حرا کے اندھیرے میں روشنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور پہلی وحی اتری، اقرا، پڑھو۔ یہیں سے نبوت کا آغاز ہوا اور یہیں سے انسانیت کے لیے نور کا سفر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے زیادہ دشمنی انہی لوگوں نے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے۔ یہی کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں اس لیے بھولایا ہے تاکہ ہم تیرے رب کو مانیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر آپ نے کبھی ہم محمد کی بات سے متفق نہیں ہیں، ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ اخلاق اور ہدایت کی طرف ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں ہمیشہ اللہ پر یقین اور صبر جو دشمنوں کی ظلم و تکبر کو کمزور اور بے اثر بنا دیتی۔ مکہ کی ایک تنگ اور سخت گلی تھی جہاں سے رسول اللہ روزانہ گزرتے تھے۔ یہ وہی راستہ تھا جو آپ اپنے کام اور دعوت کے لیے استعمال کرتے۔ مشہور روایات کے مطابق اسی گلی میں ایک بری عورت رہتی تھی جو رسول سے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہی کچرا سنبھال کر رکھا ہے میں نے، چیزیں آپ پر پھینک دیتی۔ یہ سلسلہ روز کا تھا اور جان بوجھ کر ہوتا تھا، مگر رسول اللہ نہ کبھی غصہ کرتے، نہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے، نہ اس عورت کو کوئی سخت جواب دیتے۔ آپ کا رویہ بے حد اچھا، صرف اخلاق،
اور صرف خاموش رحمت، نہ زبان سے کوئی شکایت، نہ دل میں کوئی نفرت، بس اللہ پر یقین اور انسانیت کے لیے رحمت۔ یہ مشہور روایات سے لیا جانے والا واقعہ صرف ایک گلی کا نہیں، یہ اخلاق کی وہ مثال ہے جو پوری دنیا کے لیے زندہ پیغام بن گیا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گلی سے گزر رہے تھے تو کچرا نہیں گرا اور نہ ہی کوئی گندگی۔ وہ روز کی تکلیف جو آپ خاموشی سے برداشت کرتے تھے آج نظر نہیں آئی۔ آپ نے قدم روکا اور سوچنے لگے۔ دل میں غصہ نہیں تھا بلکہ فکر پیدا ہوئی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، وہ عورت نظر نہیں آئی، آج کہاں ہے؟ وہ عورت بیمار ہو چکی ہے اور کئی دن سے بستر پر ہے۔ آپ خود عیادت کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ سی گلی میں پہنچے اور وہ بیماری کا عالم اور اچانک دروازے پر رسول اللہ کا کھڑا ہونا تھا کہ وہ عورت حیران رہ گئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے آگ جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ اس لمحے وہ عورت اپنے میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ وہ عورت رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کیا پوچھا، آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ عورت کو اپنا ہر ظلم یاد آ گیا، ہر بری حرکت، ہر تکلیف۔ اسلام بدلے کا نہیں، رحمت کا دین ہے۔ اسی حسن اخلاق سے اس کے دل کے دروازے کھل گئے اور سچ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ صرف انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا رحمت کا پیغام ہے۔ یہی آپ کا طریقہ تھا لوگوں کے دل جیتنے کا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر ہم بھی گالی کے جواب میں اچھائی اور ظلم کے جواب میں صبر کریں تو کتنا اچھا معاشرہ بنے گا۔ آج دنیا کو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہت ضرورت ہے۔ یہ تھی آپ کی وہ رحمت جو دشمن کے لیے بھی دعا کی طرح تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ۔ آمین۔